بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور یقیناً سردیوں کو بھی انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ کو اعصابی بیماری اور راشا یعنی ہاتھ پیروں میں جو کپکپاہٹ ہوتی ہے اس کا علاج بتاؤں گا۔ یعنی آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ اعصابی امراض اور راشا اور کپکپاہٹ کے اوپر ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ دوائی جو میں آپ کو بتاؤں گا یہ آپ کے لیے کتنی مفید ہے۔ یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن آئیکن بیل کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً مل جائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا نہ بھولیں، اپنے رشتہ داروں، دوستوں، عزیزوں میں سے ضرور شیئر کریں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل نوجوانوں میں بھی اعصابی بیماری بڑھتی جا رہی ہے اور جس کی وجہ سے ان کے ریفلیکسز پراپر کام نہیں کرتے۔ نوجوانوں سے لے کر جو بوڑھے حضرات ہیں ان سب میں یہ بیماری اب کامن ہوتی جا رہی ہے، یعنی نرو سسٹم ان کا کمزور ہوتا جا رہا ہے، اعصاب کمزور ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اختلاج کی بیماری، گھبراہٹ کی تکلیف، پریشانیاں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈر جانا، خوف زدہ ہو جانا، ہاتھ پیروں کا کپکپانا، ان سب کی وجہ یہ سب جو ہے اعصابی کمزوری کی علامات ہوتی ہیں۔ ذرا سا شور سن کر فوراً دل گھبرانے لگتا ہے، ایک دم آپ کے سر میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، ہیڈ ایک شروع ہو جاتا ہے، خوف سا محسوس ہوتا ہے، ایک انجانا سا خوف سا محسوس ہوتا ہے، گھبراہٹ سی رہتی ہے، اور ہاتھ پیر تو جیسے میں نے بتایا کہ کپکپاتے ہیں، ہاتھ پیر کپکپاتے ہیں، انسان میں لرزہ سا طاری ہو جاتا ہے۔ یہ سب اعصابی کمزوری کی علامات ہیں۔ اعصابی بیماریوں کی وجہ سے بے اختیارانہ حرکت، مثلا کسی اعضاء کا کپکپانا، جیسے مثلا ہاتھ ہیں، پیر ہیں، گردن، عموماً سر تک آدمی کا لرزنے لگتا ہے۔ یہ سب بیماریاں جو ہیں اعصابی، یہ سب جو حرکات ہیں یہ سب اعصابی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ان امراض میں مبتلا بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اور یہ جو حرکات ہے، گھبراہٹ ہے اور بے معنی حرکات ہیں، یعنی کپکپاہٹ ہے ہاتھ پیروں میں، یہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ اعصابی کمزوری کی علامات ہیں۔ اور یہ اعصابی بیماری یہ نہ صرف دل کو کمزور کرتی ہے، آپ کے بلڈ پریشر کا مرض بھی آپ کے اندر پیدا کر دیتی ہے، شوگر بھی پیدا کر دیتی ہے۔ یہ جو اعصابی کمزوری کی بیماریاں ہیں اس سے آپ کو شوگر بھی ہو جائے گی، بلڈ پریشر بھی ہو جائے گا، خوف زدہ سے رہیں گے، چہرہ روکھا روکھا سا رہے گا، بے رونق سا ہو جائے گا، اور ہر وقت ہونخواں جیسا آپ کی حالت رہے گی، یعنی خوف زدہ سے رہیں گے۔ یعنی ایک عجیب سی سچویشن ہو جاتی ہے جب اعصابی بیماری میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو آپ کو میں بتاؤں گا دوا، یہ دوا ڈاکٹر رک کی ہے، ڈاکٹر رک کی ہومیوپیتھک میڈیسن ہے، R36 کورسن کے نام سے یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ یہ ہومیوپیتھک میڈیسن ہے، یہ ہے ہی ڈیزیز آف دی نرو سسٹم، یعنی یہ نروس یعنی اعصابی بیماری کی بہترین دوا ہے۔ یہ آپ کے اعصاب کو کنٹرول کرتی ہے، اس کو مضبوط بناتی ہے میڈیسن۔ یہ اس کا استعمال جو ہے لقوہ کی بیماری کو ختم کرتی ہے، راشا ختم کرتی ہے، کپکپاہٹ ختم کرتی ہے، اعصابی نظام میں پیدا ہونے والے زہریلے مادوں کا اخراج کرتی ہے۔ دوا بہت ہی ایکٹیو اور ریلائبل میڈیسن ہے۔ اس سے آپ اس کے استعمال سے یہ بچوں سے لے کر بوڑھے تک اگر اسے استعمال کریں تو ان میں جو کپکپاہٹ ہے، گھبراہٹ ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے اور خوف ختم ہو جاتا ہے، اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، نرو سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے، دماغ اسٹرانگ ہوتا ہے، یعنی آپ کا برین اسٹرانگ ہوتا ہے، دیکھنے، سننے، سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔ یہ دوا بہت ہی اس معاملے میں بہت اچھا کردار ادا کرتی ہے۔ اس کا استعمال، اس کا اب طریقہ استعمال میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پھر میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن آئیکن بیل کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک فوراً پہنچیں۔
ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا نہ بھولیں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں سے ضرور شیئر کریں۔ ناظرین اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ اس کے 15 قطرے دن میں 3 بار لینے ہیں، منہ کو اچھی طرح صاف کر لینا ہے، اور 15 قطرہ لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ نے R36 جسے ہم کوریسن کہتے ہیں، اور یہ نروس ڈیزیز ڈراپس ہے، اس کے 15 قطرے پانی میں، نیم گرم پانی میں اس طرح کر کے آپ نے اس میں ایڈ کر کے لینے۔ لیکن پانی نیم گرم ہو، شرط یہ ہے، اور دن میں 3 بار لینا ہے، کھانا کھانے کے بعد لینا ہے۔ اس سے آپ کے جو اعصاب مضبوط ہوں گے، نرو سسٹم اسٹرانگ ہوگا، آپ کا امیون سسٹم بہتر ہوگا، دیکھنے سننے سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہوگی۔ ناظرین اس دوا کا استعمال جو ہے آپ کی کو پرسکون بنائے گا، آپ کی طبیعت کو پرسکون بنائے گا، آپ کے مزاج کو پرسکون بنائے گا اس دوا کا استعمال، اور جنہیں نیند نہیں آتی ان کی نیند کو بھی ایکٹیو کرے گا، یعنی اس کے استعمال سے نیند بھی پرسکون آئے گی، اور جب صبح آپ بیدار ہوں گے تو آپ کے اندر تھکاوٹ سے نہیں ہوگی، نیند بھی ایکٹیو ہوگی، اور بہت اچھی نیند آپ کو اس کے استعمال سے آئے گی۔ یعنی یہ آپ کے جسم میں اور اعصاب میں سکون پیدا کرے گا، دماغ اچھا ہوگا، برین اچھا ہوگا، حافظہ اچھا ہوگا اس دوا کے استعمال سے۔ اس دوا کا بہترین رزلٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس طرح R36 کی 3 سے 4 شیشیاں پینی ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر آپ دیکھیں نہ آپ کے ہاتھ پیر کپ کپائیں گے، نہ آپ کے مسلس کپ کپائیں گے، نہ آپ میں گھبراہٹ ہوگی، نہ خوف ہوگا، اور آپ کا دماغ بہت اچھا کام کرے گا، برین بہت اچھا کام کرے گا، میموری بہت اچھی ہو جائے گی۔ یہ ہر لحاظ سے بہت بہتر دوا ہے۔ تو ناظرین یہ آج کی ویڈیو تھی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی نئی ٹپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔